ایئر نائٹ سیلیبریشن شروع ہو جائے گی, 2026 شروع ہو جائے گا. کیا پروگرام ہے؟ ہاڑا اڑی کریں گے فل, اور کیا کریں گے. ہاڑا اڑی؟ ہاڑا اڑی سے کیا مراد؟ ہاڑا اڑی سے مراد مطلب گھر سے نکلیں گے سب کو لے کے, دوست یار چورنگی پہ جائیں گے, فائرنگ وائرنگ دیکھیں گے, آتش بازی, بس یہی. تو یہ مطلب سیلیبریشن ہے یہ آپ کی؟ بھائی ہمارے نزدیک تو یہی سیلیبریشن ہے. لیکن سیلیبریشن کرنا کیا ضروری ہے؟ اور گھر پہ بھی تو کر سکتے ہیں. دوستوں یاروں کو گھر میں تھوڑی بلائیں گے, ان کے ساتھ باہر جائیں گے, مزے کریں گے, دیکھیں گے روشنی ووشنی, ذرا فائرنگ وائرنگ, آتش بازی, اس کے بعد کھانا پینا ہوگا. بھائی یہی ہوتا ہے. لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں سیلیبریشن جو منانے باہر جا رہے ہیں, تو اس رات کو تو ویسے ہی نیو ایئر کی نائٹ پہ ہنگامی ہوتی ہے, لوگ آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں, فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں, یہ فیملی کو لے کے باہر جائیں گے, یہ تو کوئی ون ویلنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, خدا نہ خواستہ وہ سلپ ہو کے آپ ہی پہ گر جائے. بھائی ضرورت کیا ہے, آپ سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں, جو فائر کر رہا ہے ضرورت کیا ہے آپ اس کے بالکل برابر میں آ کے کھڑے ہو جائیں. اور کوئی اگر ون ویلنگ کر رہا ہے تو آپ دور سے دیکھیں نا, ضرورت کیا ہے کہ روڈ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں, آپ انجوائے کرنے جا رہے ہیں, دور سے دیکھیں. لیکن سبب تو نیو ایئر نائٹ کا بن رہا ہے نا, کہ یہی لوگ سیلیبریٹ کرنے باہر جا رہے ہوتے ہیں, ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ہم تو اگلے دن نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بھائی وہ شودا بازی کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو دکھانے کے چکر میں گرتے, ریسیں لگا رہے ہوتے ہیں. ہم ریسیں لگانے تھوڑی جا رہے ہیں, ہم تو انجوائے کرنے جا رہے ہیں. وجہ کیا بن رہی ہے عثمان بھائی, یہ تو دیکھیں وجہ کیا بن رہی ہو کہ نیو ایئر نائٹ پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا ضروری ہے. آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا ضروری ہے, اور یہی ایک طریقہ ہے سیلیبریشن کا. بھائی ہم نے تو بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک یہی دیکھا ہے. لیکن اس میں تو ہمارا تو طریقہ کار یہ ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اور ہم فرسٹ محرم سے ہمارا اسلامک سال اسٹارٹ ہوتا ہے. بھائی دیکھیں 2026 کا جو یہ نیو ایئر آ رہا ہے, آپ میرے ساتھ منا لیجئے, اور جو اسلامی تہوار محرم میں آتا ہے مطلب نیا سال, وہ میں آپ کے ساتھ منا لوں گا. کیا مسئلہ ہے, دونوں منا لیتے ہیں. بھائی زندہ دل قومیں جو ہے نا اسی طرح ہی سیلیبریٹ کرتی ہیں. میں تو کہتا ہوں آپ بھی اسی طرح کرو. بھائی ہم نے خود دیکھنا ہے یہاں پہ بے پردگی بھی ہوتی ہے, آپ بھوروڑوں پہ نکلتے ہیں, آپ باہر جا رہے ہوتے ہیں, پھر وہ ہلا گلا شور شرابہ, اور ہے نا یہی تو اسٹیپ ہوتا ہے کہ ہم لوگ, ہمارے بچے بگڑ رہے ہوتے ہیں, ہمارے بچے اس سے میسج لیتے ہیں, اچھا یہ مناتے ہیں, یوں اس ٹائم میوزک سنتے ہیں. اب میوزک وغیرہ بھی چل رہا ہوگا تو وہ کیا کریں گے آپ؟ اس کے لیے یہ کہ آپ گاڑی کے شیشے بند کر لیں, میرے خیال سے تو آواز اندر نہیں آئے گی شاید. اچھا, اور بائک والے جو سیلیبریشن کرتے ہیں وہ ہیلمٹ پہن لیں تو زیادہ بہتر. اور وہ جو بچے اور لیڈیز ہے وہ کیا کریں؟ ان کو کانوں میں روئیاں ڈالنے, یہ بھی زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ تو زبردستی کی عثمان بھائی ہے نا, کچھ آپ ہے نا مثال. انجوائے کرنے جا رہے تو ان چیزوں کو تھوڑا سا آپ کو اوائڈ کر کے انجوائے کرنا چاہیے زندگی میں. 4 دن کی زندگی, پھر اندھیری رات ہے میرے بھائی. کہ آپ سیلیبریٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, اور گناہ سے ہی بچنا چاہ رہے ہیں, اور یہ دیکھنا بھی چاہ رہے ہیں. یہ تو ممکن نہیں ہے. آپ دونوں میں سے کون صحیح ہے کون غلط ہے, یہ فیصلہ تو ہمارے شیخ ہی کریں گے. شیخ, ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا, کیونکہ ابھی نیو ایئر نائٹ 2026 عیسوی شروع ہو جائے گا اور 1 جنوری لگ جائے گی. تو میں نے ایک لفظ سنا تھا محاسبہ, تو یہ محاسبہ بڑا مشکل لفظ لگتا ہے, تو اس کو آسان کر کے بتائیں کہ یہ محاسبہ ہے کیا. اور کہتے ہیں کہ محاسبہ کرنا چاہیے تو یہ نیا سال شروع ہونے سے پہلے کرنا چاہیے یا بعد میں کرنا چاہیے, اسلامک سال شروع ہونے سے پہلے کرنا چاہیے یا عیسوی سال شروع ہونے سے پہلے کرنا چاہیے. محاسبہ ہے کیا, اور محاسبہ کرنے کے فائدے کیا ہیں, کرنا چاہیے, کیوں کرنا چاہیے, نیکسٹ ایئر کے لیے کیا پلان کریں بندہ کہ اس کا آنے والا سال اچھا گزرے. کہتے ہیں نا بعض لوگ بتا دیتے ہیں, فیوچر کے نا پریڈکشن کر دیتے ہیں, پیشن گوئیاں کر دیتے ہیں کہ آپ کا آنے والے سال اچھا رہے گا. یہ دونوں حضرات کی آپ نے باتیں سنی, تو پلیز شیخ اب آپ ہی بتائیے کہ کون صحیح اور کون غلط. یہ خاکہ جو ہے یہ فرضی ہے, اور یہ ایک دلچسپ انداز میں ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتا ہے, نیکی کی دعوت دینے کے لیے ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ مطلب یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے روڈوں پر, سڑکوں پر, پتہ نہیں کہاں کہاں کیا ہو رہا ہوگا, ہوٹلوں کے کمرے بھی بک ہوتے ہوں گے, اس میں بھی بہت کچھ ہوتا ہوگا گناہ بھرا انداز. تو ان کو تو دیکھنا, یہ ان کو دیکھنے کے لیے جانا, یہ سب منع ہے. کہ جو جس قوم کا مجمع بڑھا ہے وہ انہی میں سے, حدیث سے پاک ہے من کثر سوادہم فہو منہم, کہ جو جس قوم کا مجمع بڑھا ہے, گیدرنگ بڑھا ہے جس قوم کی, وہ انہی میں سے ہے. اب اس کو یوں سمجھو کہ دنیاوی اعتبار سے 4 آدمی جوا کھیل رہے ہیں اور آپ خالی اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور پولیس نے چھاپا مارا, آپ لاکھ قسمیں کھائیں کہ میں کھیل نہیں رہا تھا, میں خالی دیکھ رہا تھا, پولیس سنے گی آپ کی؟ آپ کو بھی تو لے جائے گی نا. تو یوں مطلب یہ لوگ جو کر رہے ہیں ان پر اگر اللہ کا قہر نازل ہوا, اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے,
میں بددعا نہیں کر رہا, میں ایک مثال دے رہا ہوں. قہر نازل ہو تو کہ تماشائی بچ جائیں گے؟ جو گناہ کرے وہ تو ہے گناہ گار, جو کسی کے گناہ کرنے پر راضی ہے وہ بھی تو گناہ گار ہے نا. یہ دیکھ رہے ہیں, کیا یہ رضامندی نہیں ہے کہ جا کر تماشا دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر یہ کہ وہ کانوں میں انگلیاں ڈال دیں تو پھر آنکھوں میں بھی پردہ ڈال دیں, تو نہیں گھر کے دروازے میں داخل ہو کر دروازے کو پردہ ڈال دیں, جان چھوٹ جائے. تو اس طرح مطلب یہ کہ آگ میں ہاتھ ڈالنا اور بولا کہ آگ میں ہاتھ نہیں جلے گا, میں یہ لگا لوں گا, وہ پہن لوں گا, تو یہ سب باتیں ہیں نا کرنے کی. اس طرح ہمارا لے کے دیکھنے کے لیے ہرگز نہیں جانا چاہیے کہ دیکھنا ان کو گناہ, بلکہ گھر کے اندر بیٹھ کر یہ جو کچھ گناہ کے کام کرتے ہیں ان کو درست سمجھنا, اچھا سمجھنا, یہ بھی گناہ ہے. گناہ سے راضی ہونا بھی گناہ ہے. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں کہ جیسے ریچھ بندر نچانا یہ حرام ہے, بندر کے تماشے ہوتے ہیں نا, مداری جو کرتے یہ حرام ہے, تو ان کو دیکھنا بھی حرام, ان کا تماشا. اچھا, اب اس طرح کا کوئی گناہ بھرا سلسلہ گزر گیا اور کوئی جا نہ سکا, یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ مضمون ہے کہ وہ جا نہ سکا اس گناہ بھرے سلسلے میں, تو گھر بیٹھے اگر اس نے اس کا افسوس کیا کہ اللہ مجھے پتا ہوتا تو میں بھی یہ دیکھتا جا کر, تو اس کو بھی گناہ, کہ اس نے گناہ پر ایک گناہ کی تائید اور گناہ پر ایک شوق پسندیدگی کا اظہار کیا نا اس نے. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ بہت مطلب یعنی کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بالکل دل سے برا جاننا یہ ضروری ہے کہ جب برائی ہو رہی ہو تو جس سے ہو سکے وہ اس کو ہاتھ سے روکے, جس سے ہو سکے, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے, یہ بھی نہیں ہو سکتا تو دل میں برا جانے, کہ دل میں برا جاننا یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے. اگر دل میں برا جاننے کا کمزور درجہ بھی موجود ہوتا تو پھر یہ دیکھنے کے لیے تماشا کیوں جاتا. تو اس میں یہ کہ اس کی تقسیم یوں ہے کہ ہاتھ سے روکنا حکیم کا کام ہے, میرا تیرا نہیں. ہم جائیں گے تو پٹ کرائیں گے روکنے کے لیے ہاتھ سے, تو حکیم روکے, یہ حکیم پر فرض ہے. حکیم اگر اس کو پناہ دے گا, ان کی پیٹھ تھپکے گا, تو پھر قیامت ان کے لیے بھی ہے, جو بھی کرے گا ان کے لیے ہے. تو اب یہ کہ ہاتھ سے روکے, اور یہ حکیم کا کام, گورنمنٹ کا کام, انتظامیہ کا کام, اور زبان سے روکنا یہ علماء کا کام. اور علماء الحمدللہ کوشش کرتے ہیں زبان سے روکنے کی. اور یہ جو اتنا بڑا اجتماع اور اتنا الحمدللہ ہم نے اٹریکشن جمع کیا, 9 ٹکٹیں مدینے کی جمع کی آپ کے لیے, یہ اس سے کسی بہانے سے یہ لوگ اس گناہ بھرے سلسلوں کو چھوڑ کر مدینے کی کشش میں یہاں جمع ہو جائیں اپنی آخرت کی بہتری کے لیے. اور کیا ہمارا مقصد ہے؟ ہم تو نا دنیا ایک طرف چل رہی ہے, ہم سب سے الگ چلنے کی ترکیب میں ہیں, آپ کے سامنے ہی ہے نا. تو اس طرح مطلب یہ کہ علماء کا کام ہے زبان سے روکنا, اور عوام کا کام دل میں برا جاننا. یا عوام جو ہے نا وہ ہاتھ سے روک سکتی ہے نہ زبان سے روک سکتی ہے, تو اب یہ ٹھیک ہے دل میں برا جانے, اور یہ ضروری ہے گناہ کو دل میں برا جاننا. کوئی بھی گناہ ہو رہا, گانا بج رہا ہے, فلم چل رہی ہے, گالیاں بکی جا رہی ہیں, آپ نہیں روک سکتے ان کو, تو دل میں برا جانے کے برا ہو رہا ہے. اب آپ 2 آدمی لڑ رہے ہو, 2 ٹکڑے گالیاں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں, مارا ماری کر رہے ہیں, اور آپ تماشا دیکھ رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ دل میں برا جان دیں, آگے بڑھیں, راستہ چھوڑ دیں, یا پھر حق کا مظلوم کا ساتھ دیں. اس طرح بہرحال یہ کہ یہ ہو رہا گناہ. اب رہی بات محاسبے کی, تو محاسبہ یعنی کہ جائزہ اپنے اعمال کا, حساب کرنا اپنے اعمال کا. تو یہ سال بھر کا محاسبہ تو ہم ذہن تو دیتے ہیں, لیکن حقیقت میں سال بھر کا محاسبہ ہو نہیں سکتا. یاد کیسے رہے گا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات اپنے مبارک پاؤں پر اپنا ہنٹر مار کر کہتے ہیں, بتا عمر آج تو نے کیا کیا کیا. الحمدللہ
दावत इस्लामी के नेक अमाल के रिसाले हैं, मुख्तलिफ तबकों के लिए मुख्तलिफ, इस्लामी भाइयों के लिए 72, इस्लामी बहनों के लिए 63, और इस तरह कैदियों के लिए भी हैं, खुसूसी स्पेशल पर्सन्स के लिए भी हैं, तलबा किराम के लिए भी हैं, तालिबात के लिए भी हैं, सब के लिए मुख्तलिफ कैदियों के लिए भी हैं। तो हमारे यहाँ ये है। तो इसमें हमारा इसमें रोज़ाना का ये कि रोज़ाना अपने अमाल का जायजा ले। मुहासबा चूंकि है हार्ड लफ्ज़ था, तो इसको हमने जायजा, अपने अमाल का जायजा ले और देखे कि आज मैंने क्या क्या अमल किया, और इसका इंदिराज करे, इसको मतलब ये देखे जो भी रिसाला उसमें खाने पुर करे, इसको फिल करे खाने। तो इस तरह क्या होगा कि भरने से आपके सामने आएगा क्या क्या अमल किया, क्या क्या नहीं किया। इनमें बहुत सारे मतलब यानी कि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इनमें क्या है। तो गुनाहों की भी आएगी बारी, नेकियों की वगैरह, नेकियां की तो ये वो नेकी क्यों रह गई, ये भी मैंने करनी है। गुनाह ओहो ये गुनाह क्यों हुआ भाई, करो तौबा भाई, तो करी तौबा, आइंदा बचने का ज़हन। तो ये फिल करेंगे ना, इसके फवाइद और इसकी बरकतें सामने आएंगी, और इंशाअल्लाह उल करीम इससे नेक अमाल का रिसाला फिल करने से आपको इस्तिकामत भी मिलने का सामान होगा। मजीद मतलब यानी काम पर ये ना आप मजबूती रहेगी इंशाअल्लाह उल करीम। फिर जमा भी करवाना होता है, लेकिन गुनाह लिखने नहीं होते, गुनाहों का इजहार खुद गुनाह है। तो इसलिए वो जो नेक काम है वो आप लिख दें, या खाली तादादी लिख दें, कुछ इसमें है जो भी तरकीब है उसके मुताबिक ये हमारी तरकीब है कि गुनाह का इजहार नहीं होगा कि किसने क्या गुनाह किया। तो इंशाअल्लाह इस तरह आपको फवाइद मिलेंगे। ये मुहासबा है, रोज किए जाने वाला मुहासबा। हजरत मारूफ मुहद्दिस मशहूर मुहद्दिस अल्लामा इब्न जोजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते हैं कि वक्त वो कीमती चीज है जिसकी हिफाजत का तुम्हें जिम्मेदार बनाया गया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि यही चीज तुम्हारे हाथों से बेखौफ बेधड़क जाये हो रही है। हवाला शजरातुल ज़हब जिल्द 6 सफ़ा 325। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्लमंद वो शख्स है जो अपना मुहासबा करे और मौत के बाद के लिए अमल करे, जबकि आजिज वो है जो अपने आप को ख्वाहिशात के पीछे लगा दे और अल्लाह पाक से उम्मीद रखे। हवाला तिरमिजी हदीस नंबर 2467। हजरत सैयदना इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इस हदीस में मज़कूर अल्फाज, मन दाना नफ्सा का मतलब क़यामत के हिसाब से पहले दुनिया ही में नफ्स का मुहासबा करना है, हिसाब करना है। हजरत मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अपने नफ्सों का मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए, तो तुमसे हिसाब लिया जाए। बड़ी पेशी के लिए तैयार हो जाओ, क़यामत की पेशी के लिए तैयार हो जाओ। क़यामत के दिन उस आदमी का हिसाब आसान होगा जिसने दुनिया ही में अपना हिसाब कर लिया। तो यूं अपने अमल का जायजा, कोई रिसाला पूरा करे या ना करे, सबके लिए मुफीद है। रिसाले पहले कहाँ थे? फारूक आजम कौन सा रिसाला भरते थे? जो मुहासबा करते थे। तो हमें ये अब एक तरीका कार दिया कि भाई चलो यूं कर लो, ना करने से तो यूं कर लो। तो इस तरह सबको अपने अपने अंदाज में मुहासबा करना चाहिए। बल्कि ये रिसाला इंशाअल्लाह मुहासबा करवाएगा, आपको बहुत मुफीद रहेगा इंशाअल्लाह। आप इसको अगर नहीं करते, नहीं देखा तो कभी लेकर देखें तो सही, इसको पढ़ें तो सही। खाली एक नज़र देख ले आप भले कुछ भी इस पर गौर ना फरमा, खाली पढ़ ले, एक नज़र पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अगर आपके दिल में खौफ खुदा है, दीन से मोहब्बत है, तो आपको अच्छा लगेगा कि यार ये तो अच्छा है, ये तो हमें नेक बनाएगा, चलो यार अमल करते हैं इसके मुताबिक। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।